السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے صنعتی شعبہ کے مسائل کا حل۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ حکومت پاکستان نے صنعتی شعبے کے لیے کون کون سے اقدامات کیے ہیں اور مزید کن اقدامات کی ضرورت ہے۔ تو صنعتی شعبے کے مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلے ہے پاکستان کی صنعتی ترقیاتی کارپوریشن کا قیام۔ چونکہ پاکستان بننے کے بعد سب سے اہم مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ سرمایہ دار کسی نہ کسی وجہ سے سرمایہ کاری کرنے سے گریز کر رہے تھے، جبکہ صنعتی ترقی کے لیے، صنعتوں کے قیام کے لیے سرمایہ کاری کرنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ تو اس مقصد کے لیے حکومت نے 1952 میں پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن قائم کی اور اس کے ذمے 14 منصوبے لگا دیے کہ یہ کارپوریشن ان منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر جو ہے وہ ان منصوبوں میں سرمایہ کاری کرے۔ اس میں کیا تھا کہ پٹسن کے کارخانے قائم کریں، سوتی کپڑے، اونی کپڑے کے کارخانے قائم کیے جائیں، سیمنٹ بنانے کے کارخانے، چینی، بھاری انجینئرنگ کی کھاد، جہاز سازی، ادویات، قدرتی گیس اور کوئلہ کی کان کنی وغیرہ ان میں سرمایہ کاری کی جائے۔ تو اس کارپوریشن نے 10 سال کے عرصہ میں 55 کارخانے جو ہیں وہ قائم کیے۔ دوسرا اقدام جو تھا پاکستان کی حکومت کا وہ ہے مالی اداروں کا قیام۔ تو صنعتی شعبے کو مالیات فراہم کرنے کے لیے 1949 میں صنعتی مالیاتی کارپوریشن قائم کی گئی، جو اپنے فرائض اچھی طرح سے انجام نہیں دے سکی، تو 1961 میں صنعتی ترقیاتی بینک کا درجہ دے دیا گیا اس کارپوریشن کو۔ یہ بینک صنعتی شعبے کے لیے ملکی اور غیر ملکی کرنسی دونوں میں قرضے فراہم کرتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ چھوٹے صنعت کاروں کو، درمیانے صنعت کاروں کو اور بڑے صنعت کاروں کو قلیل اور طویل مدت کے قرضے جاری کرتا ہے۔ یہ بینک اس طرح صنعتی شعبے میں وسائل کی فراہمی کے لیے 1957 میں پاکستان صنعتی قرضے اور سرمایہ کاری کارپوریشن قائم کی گئی۔ یہ کارپوریشن نئی صنعتوں کے قیام کے لیے ملکی اور غیر ملکی کرنسی میں مالیات فراہم کرتی ہے۔ اس کے قرضے کی مدت جو ہے وہ عام طور پر 7 سال سے لے کر 12 سال تک کی ہوتی ہے۔ تو اس کارپوریشن کی کوششوں کے نتیجہ میں کئی پبلک لمیٹڈ کمپنی جو ہیں وہ کمپنیاں وجود میں آئیں۔ اس کارپوریشن کے لیے سرمایہ جو ہے وہ حکومت پاکستان نے دیا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دیا۔ اس کے علاوہ عالمی بینک، امریکہ، برطانیہ، جاپان اور پاکستان کے نجی سرمایہ کاروں نے فراہم کیا۔ اس کے بعد صنعتی مراکز کا قیام۔ حکومت نے صنعتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مختلف شہروں میں صنعتی مراکز قائم کیے ہیں۔ یہ مراکز کیا ہیں؟ یہ انڈسٹریل اسٹیٹ یا انڈسٹریل سینٹرز کہلاتے ہیں۔ اس میں کسی ایک علاقے میں بہت ساری صنعتیں جو ہیں وہ قائم ہوتی ہیں۔ ان صنعتوں کے لیے حکومت پھر اس علاقے میں بجلی، گیس اور پانی کی سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ پھر ان انڈسٹریل اسٹیٹس کو شہروں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے ریلوے لائنز اور سڑکوں کے ذریعے۔ پھر ان مراکز میں صنعت کاروں کو تربیت یافتہ عملہ بھی میسر آتا ہے، ہنرمند افراد بھی مل جاتے ہیں۔ اس طرح کے مراکز جو ہیں وہ کراچی، سکھر، حیدرآباد، لاڑکانہ، گجرات، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، لاہور اور کوئٹہ میں قائم جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے تامین کی پالیسی۔ حکومت پاکستان نے نوزائیدہ صنعتوں کو، نوزائیدہ کیا جو نئی بننے والی صنعتیں ہیں، ان کو بیرونی مقابلے سے بچانے کے لیے ہمیشہ تامین کی پالیسی پر عمل پیرا رہی ہے۔ تامین کی پالیسی کیا ہوتی ہے؟ اس میں جو کسی چیز جو ہم پہلے دوسرے ملک سے درآمد کر رہے تھے، اگر وہی چیز ہمارے ملک کی صنعت بھی بنانا شروع ہو گئی ہے، تو اپنی صنعت کو تحفظ دینے کے لیے کہ لوگ دوسرے ملک کی چیز کو کم خریدیں یا نہ خریدیں اور اپنے ملک کی بنی ہوئی چیز کو خریدیں، تو حکومت پھر یہ پالیسی بناتی ہے تامین کی پالیسی، جس میں باہر کے ملک سے درآمد ہونے والی چیز پہ یا تو ٹیکس جو ہے ٹیرف وہ بہت زیادہ لگا دیا جاتا ہے کہ وہ چیز اتنی مہنگی ہو جائے کہ یہاں کے لوگ اسے نہ خرید پائیں، یا پھر اس چیز کی درآمد پر جو ہے وہ پابندی لگا دی جاتی ہے مکمل طور پر، یا کوٹا مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ یہ چیز برآمد نہیں ہوگی، تاکہ لوگ صرف ملک کے اندر بنی ہوئی چیز کو خریدیں۔ تو اس سے بھی صنعتوں کو فروغ ملتا ہے، یہ تامین کی پالیسی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد حکومت نے گھریلو صنعتوں کی ترقی کے لیے گھریلو صنعتوں کی کارپوریشن کا قیام کیا 1955 میں اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے نام سے۔ اس کارپوریشن کا اہم مقصد یہ تھا کہ جو چھوٹے صنعت کار ہیں ان کو آسان شرائط پر قرضے فراہم کیے جائیں، ان کے لیے خام مال کی فراہمی کے لیے سپلائی ڈیپو قائم کیے جائیں اور مصنوعات کی فروختگی کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ تو یہ کارپوریشن گھریلو اور چھوٹی صنعتوں کے فروغ کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔
پھر ہے غیر ملکی امداد اور قرضوں کا حصول۔ پاکستان میں لوگوں کی آمدنیاں کم ہیں جس کی وجہ سے وہ بچتے نہیں کر پاتے، اور بچتے نہ ہونے کی وجہ سے تشکیل سرمایہ کی رفتار جو ہے وہ سست ہے۔ تو ترقیاتی منصوبوں کے لیے غیر ملکی امداد اور قرضوں پر بہت زیادہ انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ہماری صنعتی پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ یہی رہی ہے کہ ہمارے پاس سرمایہ کی فراہمی اتنی نہیں ہے جتنی کہ ہمیں ضرورت ہے۔ تو حکومت نے صنعتی ترقی کے لیے مختلف بین الاقوامی اداروں مثلا عالمی بینک سے عالمی مالیاتی کارپوریشن، اسلامی ترقیاتی بینک اور مختلف ممالک مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، فرانس، روس، جرمنی، سعودی عرب، ان ممالک سے غیر ملکی کرنسی کی صورت میں ملک کے صنعت کاروں کو قرضے جو ہیں وہ لے کر فراہم کیے گئے ہیں، جس سے ملک کی صنعتی ترقی کی رفتار میں جو ہے خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ تو باقی جو ہے اس ٹاپک کا بقیہ حصہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔